بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی۔ اور قرآن کریم میں جو تمام امور انسان سازی کے حوالے سے تفصیلات کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلاصے کی شکل میں سورہ الحمد میں بیان فرمایا۔ اور یہ جو انسان سازی کا پروگرام ہے سورہ الحمد میں 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں انسان کی شناخت کو ٹھیک کرنا ہے کہ حقیقی مفاد کیا ہے اور حقیقی نقصان کیا ہے۔ تو اس میں جو شناخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ بنیادی جو نظریہ ہے کہ الحمدللہ، اس کائنات میں کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں، ہر کمال جو ہے اللہ کی ذات سے نکل کے آ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کو وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ جو نظریہ ہے اس کا میں نے عرض کیا تھا کہ آگے کے جو 2 مراحل ہیں ان کو اگر کوئی شخص کامیابی کے ساتھ طے کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس نظریے کے بارے میں آگاہی اور اس پر یقین، اس کا جو مفہوم ہے، لفظیں نہیں، معانی نہیں، اس کا جو مفہوم ہے، اور وہ مفہوم سے بھی آگاہی نہیں بلکہ یقین چاہیے۔ کیونکہ اگر وہ انسان اپنے آپ کو محدود کر لے گا، صرف تلاوت قرآن تک الحمد کی تلاوت کرے گا اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے قرآن کریم سے متمسک ہونے میں کامیاب ہو گیا، یا اس کے معانی کو سمجھ جاتا ہے، یا وہ اس کو حفظ کر لیتا ہے، یا اس کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ چیز، تو وہ آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی اس بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا جو شیطان کے حملے ہیں۔ اس کو اس کا یقین حاصل کرنا ہے اور اس یقین کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ اگر یہ چیز جو ہے اگر درمیان میں کمزور پڑے گی یا ختم ہو جائے گی تو آگے کی پوری ایکسرسائز آنے واحد میں غائب ہو جائے گی۔ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی عملی زندگی سے غائب ہو جائے گا، اور اہدنا الصراط المستقیم کا جو استقلال ہے اس میں یا آرزو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یہ اس کا جو ابتدائی مرحلہ ہے جس کو کہ ہم یقین کہتے ہیں، قرآن اسے ایمان کے نام سے تعبیر کرتا ہے، یہ سب سے مہم مسئلہ ہے اس چیز کو۔ اس کے لیے آج جو ہماری گفتگو ہے اس مناسبت سے وہ یہ ہے کہ یہ نشان مقدس سے اسلام جو ہے وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس نظریے پر یقین حاصل کریں، انسان سازی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ اس کی بنیادی طور پہ انسان کی زندگی پہ اگر ہم غور کرتے ہیں، خود اپنے اوپر غور کریں تو ہمیں ایک چیز دکھائی دے گی کہ انسانی زندگی کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو حجاب اکبر ہے وہ ہے میں۔ انسان جو ہے جب تک اس چیز کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا وہ اللہ کی سلطنت میں داخل ہی نہیں ہوتا، ولو نماز پڑھے یا پڑھائے،
وہ کچھ بھی کرتا رہے جب تک میں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن کریم دو الہ کا ذکر کرتا ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ کے طور پہ لا الہ الا اللہ، یا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ کے طور پہ پیش کرتا ہے، اور دوسرا الہ جس کا ذکر کرتا ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، انسان کے نفس کو الہ کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ اور جب تک جو کلمہ کا جو لحن ہے، جو انداز بیاں ہے، وہ یہ ہے لا الہ، پہلے لا الہ کرنا ہے، پہلے اس کو وہ جو انسان کی میں ہے، انانیت ہے، میں جو وہ الہ کے طور پہ کھڑی ہے، اور فکر انسان کو یعنی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، اور فکر انسان کے ارادے کو میں یہ چاہتا ہوں، میں نے ایسا اس لیے، یعنی میرے ماں باپ، میرے آباء و اجداد کا دین، جو میں اصل میں میرا مال، میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر، میرا اقتدار، میری نوکری، اس میں ایک چیز آپ کو جو سابقہ ہے وہ صرف ایک ہے، یعنی میں، باقی سب چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اس میں کو ختم کرنے کے لیے یہ جو نسخہ ہے یہ دیا گیا ہے کہ اس کا نظریے کا یقین انسان کو حاصل ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کا اپنی طرف رخ کر کے پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو جو یہ کلام پڑھتا ہے اس کو کہتا ہے کہ دیکھ، یاد رکھ، تیرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، تیرا تو وجود ہی کہیں نہیں تھا، میں نے تجھے وجود بخشا، میں نے تجھے جوانی دی، میں نے تجھے نور عقل دیا، میں نے تجھے ارادہ دیا، میں نے امکانات دیے، تیرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ میرا دیا ہوا ہے۔ اور یہ جو جوانی ہے اور یہ جو عمل کا اختیار ہے، یہ بھی اس وقت تک ہے جب تک میں چاہوں گا۔ جب تک آدمی کو اس چیز کا یقین حاصل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک میں ختم نہیں ہوتی، اور جب تک میں ختم نہیں ہوتی، انسان جو ہے کچھ بھی کرے، عملی زندگی میں ارادے کو حرکت دینے والی چیز انسان کا نفس ہوتا ہے۔ پھر وہ جو میں عرض کرتا ہوں کہ بھئی نماز پڑھیں یا پڑھائیں، نفس پرستی ہوتی ساری کو، یا مجلس پڑھ لیں یا مجلس سن لیں، وہ نفس پرستی کے کھیل۔ جب تک اسی واسطے جو چیز اللہ تعالیٰ نے ایک ون پوائنٹ ایجنڈا جو دیا، قد افلح من زکاہا، فلاح وہ پائے گا جو نفس کو پاک کرے گا، نفس کی خواہشات کے غلبے سے آزاد کر لے گا۔ اور وہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور یقین برقرار رہے کہ میرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور پھر وہ اس اللہ کی دی ہوئی اس جوانی کو، اس مہلت کو، یعنی پیغمبران سے پوچھے اب کیا کرنا ہے اس چیز کو، تو پھر اس کا جواب ہے کہ قد افلح المومنون، وہ لوگ جو اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں۔ ہر وہ آدمی جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس نظریے کا یقین رکھتا ہوں اور سورہ الحمد اس نے یاد کر لی ہے، وہ فلاح و کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگا۔ وہاں رہنمائی کی گئی ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کو عمل کا اختیار دیا ہے اور یہ ٹائم لائن دی ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون عن اللغو معرضون للزکاۃ فاعلون الی آخر علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ یہ لوگ اہل فلاح ہیں۔ جب تک انسان اس بات کو صحیح طور پہ نہیں، نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے، پھر عمل انجام دے، تو پھر اس کے نتیجے میں فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو۔ لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے لعلکم تفلحون، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ عمل کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پابند نہیں اس چیز کے لیے کہ انسان جو ہے اس کو فلاح و کامیابی سے ہمکنار کر دے، یعنی پابند نہیں ہے، اس کی مرضی ہے اس چیز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بصراحت یعنی سورہ ملک میں اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہیں اس
کہ یہ مجرمین جو ہیں یہ کیا کس قسم کے نظریات انہوں نے قائم کر لیے. ان سے کہیں کہ جی میں اپنے اس تمام تر کردار کے باوجود، اور وہ لوگ جو میرے ساتھ ہیں، میرے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، یہ ہم اللہ کی بارگاہ، اللہ ہمارا پابند نہیں ہے کہ وہ ہمیں فلاح و کامیابی سے ہمکنار کرے، وہ ہمیں نجات دے دے یا ہمیں پکڑ لے. یعنی ہم تو خود اس کی بارگاہ میں مجبور محض. میں نے عرض کیا تھا نا کہ یعنی انسان کو چاہے انبیاء ہوں یا کوئی دوسرے لوگ ہوں، عمل میں آزاد قرار دیے، تدبیر کرنے میں آزاد قرار دیا گیا ہے. نتیجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، چاہے وہ آخرت کے منازل ہیں یا دنیا کے منازل ہیں. اس چیز کے لیے نتیجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اس چیز کے لیے. تو اس لیے یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے زندگی کا کہ یہ چیز جو ہے، کیونکہ جب تک میں برقرار ہے انسان اپنی نیت اللہ کے لیے خالص نہیں کر سکتا. اس مرحلے کو کامیابی کے ساتھ طے کروانے کے لیے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے کر سکتے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ نماز لازم قرار دی گئی. ہر نماز کے اندر کم از کم 2 رکعت تو ایسی ہے کہ جس کے اندر انسان نے کھڑے ہو کے سورہ الحمد پڑھنی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کا اقرار کرنا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے پاس اور اس کائنات میں کسی شے کے پاس بھی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، تاکہ انسان جو ہے اس سے یہ جو میں ہے اس کو ختم کیا جائے. اور اسی واسطے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو انسان جان بوجھ کے نماز کو ترک کرتا ہے، یعنی وہ یہ جو ایکسرسائز اللہ کی بارگاہ میں اقرار کرنے ختم کر دیتا ہے، وہ کفر سے کیا مراد ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی دی ہوئی جوانی کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا شروع کر دے. بس یہ تو اس لیے یہ انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے. میں یہ بار بار ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں، یہ کر رہا ہوں، اس کے سورہ الحمد کو پھر سے شروع کیا، اور اس کو بار بار اس لیے کہ معاشرے کے اندر جو چیز اسلام کے نام پر پیش کی جا رہی ہے اس پر دیگر بحثیں جو بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن وہاں پہ اس بات کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، اس چیز کے بارے میں لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ یعنی اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے. امیر المومنین تو ہمیں بتا گئے تھے یہ بات، اول الدین معرفت ہو. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ان ذاکرین سے تو خیر کیا شکوہ کرنا، یا یہ جو برادران جو کم علم ہیں ان سے کیا شکوہ کرنا. وہ لوگ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اور پاکستان کے اندر وہ جناب حضرات جو ہیں وہ یعنی شہرت یافتہ ہیں ملک کی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ، آپ ان کی گفتگویں سنیں ذرا کہ وہ کن موضوعات کو، اسے کہتے ہیں نان ایشوز کو ایشو بنانا. اور جیسے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان سے تقاضا نہیں کیا کہ وہ یہ فیصلہ کر کے آئے کہ حضرت علی علیہ السلام تمام پیغمبران سے افضل ہیں یا نہیں. یہی موضوع جو حضرت ابو طالب کے بارے میں، امیر المومنین کے والد محترم جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان سے تقاضا نہیں کیا کہ آپ اس چیز کا فیصلہ کر کے آئیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہے وہ یعنی حالت ایمان میں دنیا سے گئی ہے. آپ اپنا عقیدہ رکھیں اس چیز کے لیے، اس چیز کو آپ اپنے، لیکن اس چیز کو اسے کہتے ہیں نان ایشوز کے اندر لوگوں کو الجھا دینا یا الجھ جانا. اس کے نتیجے میں یہ جو بحث ہے، یہ چیز، یہ نظریہ جو ہے سمجھ آئے گا، اس پر یقین پیدا ہوگا، اس کی مدد سے تزکیہ ہوتا ہے، ورنہ انسان تزکیہ نہیں کر سکتا. وہ تفسیر قرآن کا درس کہہ سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. یعنی یہ چیز اسے چھوٹی بات نہ سمجھیں. یہ چیز اگر اس انسان اس نظریے کو سادگی سے اس پر سے گزر جائے تو آگے پھر جو کچھ بھی کرتا ہے تباہی ہوتی ہے. یہ ہمارے عالم دین گزرے ہیں سید مہدی بحر العلوم، وہ ان کے شاگردوں نے ایک قصہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ استاد یعنی گھر سے باہر برآمد ہوئے، درس کے لیے تشریف لا رہے تھے تو مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے. کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا استاد سے کہ آج آپ بہت خوش ہیں، کیا مسئلہ ہے؟
تو فرمانے لگے کہ میں 16-17 سال سے کوشش کر رہا تھا اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کروں. آج 16-17 سال کی محنت کے بعد میں اس قابل ہوا ہوں کہ میں اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر سکوں. اور یہ جو خلوص سے نیت ہے یہ باطنی کیفیت ہے. اسی کے مقابل پہ شرک ہے، شرک خفی. اور شرک خفی جو ہے حضرت نے فرمایا کہ قلب انسان میں اس سے بھی زیادہ باریک چال چلتا ہے، اس سے بھی زیادہ باریک چال چلتا ہے کہ اگر تاریک رات ہو، سیاہ پتھر ہو، سیاہ چونٹی ہو، وہ اگر ایک تاریک رات میں ایک سیاہ چونٹی ایک سیاہ پتھر پہ چلے تو اس ظاہری نگاہ سے اس کو شناخت کرنا، اس کی حرکت کو محسوس کرنا کتنا مشکل کام ہے. فرمایا کہ قلب انسان میں شرک خفی اس سے بھی خفیف چال چلتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں ہی اپنی مثال میں اندر داخل ہوا اور میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. تھوڑی دیر میں نے دروازے کی حرکت سے محسوس کیا کہ کوئی اور آدمی اندر داخل ہوا ہے. اب میں نے قنوت پڑھ رہا تھا، میں نے اس واسطے قنوت لمبی، اب بات میں نے کچھ بھی نہیں کی، اندر ہی اندر وہ کان میں آواز آئی، میں نے محسوس کیا کوئی آدمی اندر آ گیا ہے. اب میں نے قنوت کو لمبا کرنا شروع کر دیا تاکہ اس آدمی کو متاثر کروں. بس شرک شروع ہو گیا، کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں، شرک شروع ہو گیا. یہ ہے وہ چیز جس کو معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. فرمایا کہ جس وقت وہ عمل شروع نہیں کیا ہوتا، عمل کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت نیت ٹھیک ہی ہوتی ہے، لیکن جب عمل شروع کرتا ہے تو درمیان میں اس کو شیطان حملہ کرتا ہے اور نیت میں مخلوق کو شریک کر دیتا. اب ظاہری طور پر تو میں یعنی نماز ہی پڑھ رہا ہوں نا اور دعا کر رہا ہوں، لیکن نیت میں اللہ کے ساتھ مخلوق تاکہ اس کو بھی متاثر کروں، گمان کرتا ہوں یہ مجھے عزت دے گا یا کسی وجہ اور کوئی بھی اس کے پیچھے چیز کار فرما ہے، بس شرک ہو گیا. اور شرک کیا چیز ہے؟ ان الشرک ظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. اور اس سے بچنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. انبیاء، مرسلین، ائمہ، اولیاء، علماء ربانیون، ماں باپ کوئی بھی آ جائیں، الہامی کو کیا کر سکتے ہیں؟ رہنمائی کر سکتے ہیں، عملی نمونہ پیش کر کے دکھا سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں. آگے میں ہوں اور میرا رب ہے. بس جب تک میں خود یعنی ان اصولوں کو نہیں سمجھتا اور ان کے مطابق آگے کی طرف سفر نہیں کرتا تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی اس خسارے سے نہیں بچا سکتا جس کا ذکر والعصر ان الانسان لفی خسر. اس میں بھی پہلی شرط یہی ہے الا الذین آمنوا. نظریہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ اصل کھیل ہے. تو اگر یہ چیز نہیں ہے، چاہے کوئی کچھ بھی ہو جائے، یعنی بڑے بڑے لوگ تباہ ہو گئے اس مسئلے میں آ کے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا ایک چیز جو آپ کو ویسے اس موضوع سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ ابلیس سب لوگوں کے پیچھے نہیں جاتا. وہ معاشرے کے ان دو طبقات کو پکڑتا ہے. اسے پتہ ہے کہ باقی معاشرہ الناس علی دین ملوک ہیں، ان کی ذاتی کوئی سوچ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا یہ خادم رضوی لوگوں کے لیے پھر رہا ہے. وہ لوگ جو معاشرے میں علماء کے نام سے شناخت ہیں یا نہیں، یہ علیحدہ بحث ہے، جو علماء کے نام سے شناخت کیے جاتے ہیں. کیونکہ طبیب ربانی نے بتایا کہ اذا فسد العالم فسد العالم. دیکھیں کتنا بڑا فساد پیدا کر دیا اس شیطان نے. اذا فسد العالم. اسی طرح سے شیعوں کے اندر بھی ہیں، وہ ہر ایک کے پیچھے نہیں جاتا. اس کو پتہ ہے کہ بقیہ لوگ تو ویسے ہمارے فرما بردار ہیں،
یہ دو گروہ ہیں، ایک علماء جو اپنے آپ کو معاشرے میں علماء کلیم کرتے ہیں یا معاشرہ ان کو علماء سمجھتا ہے، اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ حکمران طبقات۔ حکمران سے مراد ضروری نہیں کہ جو اسلام آباد کے اقتدار کی گدی پہ، جو وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن کرتی چیز، یہ ایک گاؤں کی حد تک، ایک گاؤں کا جو وڈیرا ہے چودھری، وہ بھی حکمران طبقات میں، اس کے بھی ایک چھوٹا سا ایک لیول ہوتا ہے حکومت کا، تو ان لوگوں کے پیچھے جاتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ان کو گمراہ کر دیا بس آگے مسئلہ حل ہو جائے گا، باقی آگے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ بس صرف وہ ایک بزرگوار ہیں کم میں، مجھے نام نہیں ان کا آ رہا، یعنی ذہن سے نکل گیا نام ان کا، ان سے ایک فتوی دلوانا ہے نا یہ اس چیز کا کہ زنجیر زنی بالکل درست ہے، کرو بھائی، شہادت ثالثہ پڑھو، بس کافی ہے۔ اب ان کے اس ایک جملے نے پاکستان کے اندر وہ تمام لوگ جو کہ نماز میں شہادت ان کے لیے جواز پیدا کر دیا۔ بس اب ہزار یعنی رہبر معظم یا دیگر علماء کہیں کہ بھئی آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، کہتے جی دیکھیں نہیں، فلاں مولانا صاحب نے تو کہا ہے۔ زنجیر زنی جتنے زنجیر زن ہیں جو آج تک یعنی اس کے تقلید کے قائل ہی نہیں تھے، اب وہ سب کے سب مولانا بشیر نجفی صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں کہ دیکھیں جی مولانا صاحب نے فرمایا ہے، وہ بھی اس کو پتہ اچھی، بہت زبردست حکیم ہے ان معاملات کے اندر۔ اس لیے میں بار بار آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں اس چیز کے لیے کہ یہ چیز، یہ اگر ہم کامیابی کے ساتھ طے کریں گے اس چیز کو تو پھر اگلی منازل سمجھ آئیں گی، کرنا تو بات کی بات ہے، سمجھ آنے کی بھی بات ہے، ابھی تو سمجھ ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا فہم جو ہے ہر ایک کو نہیں دیا کرتا، فہم کے بعد جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، شوق چاہیے ہوتا ہے اور صبر چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ راستہ شوق چاہیے کہ انسان کو موٹیویشن ملے کہ وہ آئے میدان عمل کے اندر اترے، اور پھر جب اس راستے میں تکالیف آئیں گی تو وہ تو راستے کی تکالیف تو اظہر من الشمس ہے کہ یہ راستہ ہی مشکلات کا راستہ ہے، تو صبر کی توفیق ہو انسان کے پاس، پھر انسان سفر کر سکتا ہے۔ اور صبر جو ہے، شوق بھی ایمان سے ملتا ہے، اس نظریے کا جو ایمان ہے، اور صبر بھی اس نظریے کے ایمان سے نکل کے آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایمان اور صبر کا رابطہ آپس میں کیا ہے؟ جیسے یہ بدن ہے اور یہ سر ہے، یہ جو ہے یہ چہرہ ہے، یہ ایمان اگر بدن ہے تو صبر اس کا اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ اگر صبر ہی نہیں ہے انسان کے پاس اور وہ اسی میں سے نکل کے آتا ہے، تو اس لیے میرے عزیزان عرض خدمت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو جو دو راستے ائمہ علیہ السلام نے تعلیم فرمائے، ایک راہ عقل ہے کہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا اور اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرنا، دوسرا ہے راہ قلب جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جس حقیقت اشیاء کہ علم جو ہے اس کی جستجو اور تلاش میں پھر رہے ہیں، وہ چیز جو ہے وہ کتابوں سے پڑھنے سے نہیں آیا کرتی، وہ نور علم کا خزانہ جو ہے اللہ نے تمہارے اندر رکھا ہوا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے اس خزانے کو کیسے باہر نکالیں؟ فرمایا جاؤ جا کے نفس کی خواہشات کی مخالفت کے ذریعے سے اس خزانے کو کشف کرنے کی کوشش کرو۔ یہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمائی، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ ہے نفس کی خواہشات کی مخالفت، اور وہ جو ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم اس چیز کو مولا فرماتے ہیں جو شخص 40 روز تک اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرے، یعنی اس طرح سے زندگی گزارے، کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ، تو حضرت فرماتے ہیں 40 روز نہیں گزریں گے، وہ جو انسان کے اندر نور علم کا اور اللہ کے انواع معرفت کا خزانہ اندر رکھا ہوا ہے،
حضرت نے فرمایا وہ نور اللہ تعالیٰ اس کی زبان قلب پہ نور حکمت کا چشمہ جاری کر دے گا، قلب انسان پہ جاری ہوتا ہے، وہ پر حکمت کلمات زبان کے ذریعے سے فرمایا موج ماریں گے اس کی زبان پر، موجزن ہو جائیں گے۔ تو یہ دو راستے ہیں، ان کو عملی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد کی بات ہے، یعنی جو ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے، اس میں اس ایمان کے ساتھ جب یہ حاصل ہو جائے، حاصل کرنا مشکل کام ہے، اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ کل میں نے خطرات آپ کو بتائے تھے، حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، مال حرام ایمان کے نور کو جلدی بجھا دیتا ہے بمقابلہ اس کے کہ پانی جو ہے آگ کو آ کے بجھائے، اور اللہ کے دشمنوں کی صحبت جو ہے وہ شوق پیدا ہی جب ہوتا ہے جب ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے ہمیں بچانے کی ضرورت ہے اس چیز کے لیے۔ اور پھر اس ایمان کے ساتھ اگلے مرحلے میں کتب علیکم الصیام، شکم کا روزہ، زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، فکر کا روزہ، یہ رکھنے ہیں یعنی، اور یہ بھی جہد مسلسل ہے، حتیٰ کہ اتنی نفس کی مخالفت کی جائے کہ نفس اپنی فرما برداری سے مایوس ہو جائے، جس کو حضرت نے فرمایا کہ جب ایک حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، تو ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا جی وہ کون سا شیطان ہے؟ فرمایا نفس انسان، مگر میں نے اس کو مسلمان بنا لیا ہے۔ وہ مسلمان سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان نفس کی خواہشات کی اتنی مخالفت کی مشق کرے کہ نفس اپنی فرما برداری سے مایوس ہو جائے، اور انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے اس چیز کے لیے کہ کان اخذہ للہ، نفس درمیان میں مداخلت نہ کرے، آگے للہیت ہو زندگی کے ہر عمل کے اندر۔ یہ چیز جو ہے جب انسان اس مرحلے سے تو پھر ایاک نعبد ہوتا ہے و ایاک نستعین جو ہے، وہ انسان جو ہے وہ ایاک نستعین، اس کی ہر امید اللہ سے وابستہ ہو، دنیا اور وما فیہا، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، فلان و فلان، ان کی طرف جائے، مگر دنیا کے جتنے بھی اسباب ہیں ان کو وسیلہ سمجھے، انہیں وسیلہ سمجھ کے ان کو اختیار کرے۔ مال فرمایا اگر انسان اپنے اندر صلاحیت تقوی پیدا کر لے، مال بہترین مددگار ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اگر انسان صلاحیت تقوی پیدا کر لے، بیوی بچے، ان کے ساتھ جا کے بیٹھنا، ان کے ساتھ گپ شپ کرنا، یہ ایک اجر عظیم کا حامل چیز ہے۔ شادی کرنا، اولاد پیدا کرنا، ان کی پرورش کرنا، ہر عمل انسان کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے یعنی مخلوق سے امید نہ ہو، مخلوقات کی دنیا میں رہنا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا سے نہیں باہر جانا کہیں، لیکن دنیا کے اندر جو اسباب ہیں ان سے امید نہیں رکھنی، امید اللہ کی قدرت پہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ پہ بھروسہ، اللہ کی قدرت پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اسی واسطے مومن کی ایک علامت بتائی کہ مومن جو ہے اس کا بھروسہ جو اسباب اس کے دست قدرت میں ہیں ان پر اس کا بھروسہ کم، اور اللہ کی قدرت پر زیادہ ہوتا ہے، بلکہ اپنے جو دست قدرت میں اسباب ہیں، یہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، زبان سے بول رہا ہوں، مال، شہرت، ان پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھروسہ یہ اسباب اسی وقت آ کے کام کریں گے جب پیچھے سے اللہ چاہے گا، ورنہ کوئی اسباب جو ہیں کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے، اور یہ
استعانت طلب کرنے کے لیے طریقہ کار، جس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، اللہ تعالیٰ نے خود رہنمائی فرمائی کیسے کرنا ہے، استعین بالصبر والصلاۃ۔ تو انشاءاللہ عزیزان اب کل سے ہم انشاءاللہ اگلے مرحلے کی طرف اس میں داخل ہوں گے، اس چیز کے لیے کہ یہ جو یعنی اگر یعنی ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ یہ اب صلاحیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین کے نظریے کا یقین پیدا کرتا ہے اس چیز کے لیے، تو اب اگر اس نے اس کو کنورٹ کرنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، تو درمیانی مراحل کون کون سے ہیں اور کس طرح سے ان کو کامیابی کے ساتھ طے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔